إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى في مقام آخر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل تھوڑی دیر پہلے میں نے مجلس میں دوستوں کو بتایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے پاکستان سے باہر بھی بہت ساری جگہوں پر، سعودی عرب میں، دبئی میں جمعہ کے خطبے کا موقع ملا، لیکن جو گھبراہٹ یہاں اس مسجد میں، اس منبر پہ آ کر بیٹھ کر ہوتی ہے، کہیں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ منبر اچھا لگتا تھا، جس کے لیے بنایا گیا تھا، اس سے میری مراد شیخ العرب والعجم، میرے آپ کے شیخ، مربی، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ یہاں آ کر جو مزہ سیکھنے میں آتا تھا، وہ اس وقت کچھ کہنے میں وہ مزہ نہیں آ رہا۔ یہاں بیٹھ کر بالخصوص میں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ میں کیا کہوں، اور بالخصوص یہاں کا ایک عام آدمی، اس حلقے کا ایک عام آدمی بھی اہل علم کے مقابلے میں کم نہیں ہے، جن کی براہ راست تربیت کی ہے ہمارے شیخ، ہمارے مربی، ہمارے امیر اول ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ تو قرب قیامت ہے کہ ان ممبروں کے وارث اہل علم تھے، اور یہ ان کا حق تھا۔ ہم جیسے لوگ
ان ممبروں پر آ گئے، یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر قائم رکھے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات سے چند الفاظ مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، ایک وقت آئے گا، میری امت پر ایک دور آئے گا کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ حتیٰ کہ حذو النال بالنال، ایک آدمی غریب ہو یا امیر ہو، جب اپنا جوتا خرید کرتا ہے تو وضاقتہ میں، سائز میں دونوں جوتے ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق خالی نام کا ہوتا ہے کہ یہ دائیں پاؤں کا ہے اور یہ بائیں پاؤں کا ہے، صرف نام کا فرق ہوتا ہے، نام کا۔ سائز میں دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں، وضاقتہ میں بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، خالی نام کا فرق ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ اور میری امت کے درمیان خالی نام کا فرق باقی رہ جائے گا کہ یہ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہیں، خالی نام کا فرق باقی رہے گا۔ حالانکہ اسلام نے ہر موڑ پر یہود و نصارہ سے مخالفت اور اختلاف کا حکم دیا ہے۔ خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود والنصارى۔ علماء سے پوچھو کتنی حدیثیں ہیں، کتنی احادیث ہیں جن میں نبی علیہ السلام نے نام لے کر کہا یہود کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو، یہ اہل کتاب ہیں، یہ تمہارے دشمن ہیں، دشمن ہیں، دشمن کو دشمن سمجھو، اس سے بھلائی کی امید نہ رکھنا۔ سب سے پہلے آج ہم اس نقطے پر غور کرتے ہیں یہ اہل کتاب کون ہیں۔ اتنا جو شریعت میں زور دیا گیا ہے قرآن و حدیث میں، ان سے بچو، ان سے بچو، یہ ہیں کون؟ جب آپ مطالعہ کریں گے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے یہود و نصارہ یہ اہل کتاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بڑے پیارے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، لاڈلے۔ آدمی کہتے نا یہ میرے چاروں بیٹے ہیں، یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے، سب سے زیادہ جس سے پیار ہو، محبت ہو، اس کو لاڈلا بولتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے تھے۔ کتنا لاڈلے تھے؟ اتنا لاڈلے تھے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ جب یہ اہل کتاب چلتے، ان کو دھوپ لگتی، اللہ تعالیٰ بادلوں کو حکم دیتا تم جاؤ ان پہ سایہ کر دو، ان کو دھوپ نہ لگے۔ یہ تو اتنا اللہ کے لاڈلے تھے، جب ان کو بھوک لگتی نا، بھوک لگتی، اللہ تعالیٰ برداشت نہ کرتا، آسمان سے ان کے لیے دسترخوان نازل کرتا۔
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ۔ اللہ کے اتنا لاڈلے تھے، وہ کب تک لاڈلے رہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ان سے اتنا کیوں ناراض ہو گیا؟ پھر لعنت، ذلت، غضب ان کا مقدر کیوں بنا؟ وہی اللہ، میرے بھائیوں غور کرو، وہی اللہ جو ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کر رہا تھا، وہی اللہ جو ان کو بھوکا دیکھ کر برداشت نہ کرتا، آسمان سے رزق نازل کرتا۔ وجہ کیا ہے کہ وہی اللہ ان پہ لعنتیں بھیج رہا ہے، اللہ ان پہ لعنتیں بھیج رہا ہے۔ پہلے کیا تھا، بعد میں ان کو کیا ہو گیا، یہ نقطہ ہے جس پر آج ہم نے غور کرنا ہے کہ پہلے یہ کیسے تھے، رحمتوں کے مستحق تھے، پھر ان کو کیا ہو گیا کہ لعنتیں ان کی مقدر بن گئیں، تاکہ پھر ہم بھی غور کریں۔ جی ہاں، اس وقت تک اہل کتاب پر اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول، اللہ کے لاڈلے تھے جب تک اللہ کو مانتے رہے، انبیاء پر ایمان لائے، آسمانی کتابوں پر ایمان، اور سب سے بڑھ کے بات یہ ہے اس وقت تک جب تک انبیاء کی اتباع کرتے رہے، انبیاء کے نقش قدم پر چلتے رہے، انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، یہ دور تھا۔ انبیاء کے نقش قدم پر چلتے رہے، انبیاء کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق چلتے رہے، یہ دور تھا اہل کتاب کا کہ اللہ ان سے اتنا خوش تھا، اتنا خوش تھا۔ اللہ یہ وہ لوگ تھے، سبحان اللہ۔ انہوں نے اگر دریا کو عبور کرنا ہوتا، اللہ تعالیٰ دریا کو حکم دیتا راستے بنا دو، اللہ فانفجرت، اللہ دریا رک جاتا، بہتا ہوا چلتا ہوا دریا رک جاتا، اہل کتاب کے لیے راستے بن جاتے تھے، یہ دریا کو یوں عبور کرتے تھے، ان کو کشتیوں کی ضرورت نہیں تھی، گھوڑوں پر سوار ہو کر دریا کو عبور کرنے کی ضرورت نہیں تھی، دریا رک جاتا تھا۔ اللہ بتاؤ، جس قوم کے لیے دریا رک جاتا تھا، جس قوم کے آگے دسترخوان خود بخود لگ جاتے، اللہ من سلوہ، اللہ پھر ان کو کیا ہو گیا؟ جی ہاں، پھر ان پر ایک وقت آیا، دوسرا مرحلہ، ایک وقت آیا کہ اہل کتاب نے اللہ کی وحدانیت کا انکار نہیں کیا، انبیاء کا جو کلمہ پڑھا تھا کلمے کا انکار نہیں کیا، آسمانی کتابوں پر بھی ایمان تھا رکھا، خالی ایک ان سے غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، انبیاء کی دی ہوئی تعلیمات کو انہوں نے سائڈ پہ رکھ لیا، عقیدہ، عمل، اخلاق، لین دین، معاملات اپنے دماغ سے گھڑ لیے،
پیغمبر کی اتباع کو چھوڑ دیا۔ حالانکہ انبیاء تو دنیا میں اس لیے آئے تھے تاکہ ان کی اتباع کی جائے، انبیاء کی اتباع چھوڑ دی۔ جو ہی انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑتے گئے، انبیاء کی اتباع کو چھوڑتے گئے، ایک دم اللہ کی ناراضگی آئی، اللہ نے غضب کو لعنت کو ان کا مقدر بنا دیا۔ میرے بھائیوں، پھر اس امت کا وقت آ گیا، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس امت نے بھی اہل کتاب کی طرح اللہ پر ایمان، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کا کلمہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم کی تعلیمات، پیغمبر کی اتباع کو لازمی قرار دیا۔ قرون اولیٰ میں یہی نظر آیا۔ صحابہ کرام کے مبارک دور کو آپ پڑھیں تو صحیح، وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ سنو، اب میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے۔ انبیاء کے بعد امت کا معاملہ آتا ہے، آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی امت کی پہلی جماعت صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کچھ نہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے، کسی کی فکر نہیں تھی، بس ایک ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو جائے، بس صرف ایک ہی فکر ہے کہ پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ کسی موڑ پر، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غمی میں پیغمبر کی نافرمانی نہ ہو جائے، بس یہ ایک فکر تھی، بس۔ پیغمبر کی اتباع کے لیے سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پہلے پیغمبر کے اوپر یقین کرو، یقین کرو۔ اتباع تبھی کرو گے نا جب یقین ہوگا۔ پیغمبر کی سیرت مبارکہ پر جب تک آپ کو مکمل یقین نہیں ہوگا، آپ اتباع نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ پیغمبر کی سیرت طیبہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جب تک یہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوگا نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے کہ وہ مجسمہ وحی ہیں، الفاظ یاد رکھنا، مجسمہ وحی ہیں، مجسمہ شریعت ہیں، مجسمہ اسلام ہیں، جب یہ عقیدہ بن جائے گا کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجسمہ شریعت ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ وہ ہستی ہے جن سے شریعت کے معاملے میں کسی ایک موڑ پر غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر آپ کے لیے تقابل کرنا آسان ہوگا کہ ایک طرف ایک وہ ہستی ہے جو غلطی سے پاک ہے، ان کے مقابلے میں یہ ہستی ہے جو غلطی سے پاک نہیں ہے، جو غلطی سے ایک طرف معصوم عن الخطا ہے اور دوسری طرف معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ اب آپ کے لیے انتخاب کرنا بہت آسان ہو جائے گا، کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا۔ جب عقیدہ بن جائے گا پیغمبر کی ذات کے حوالے سے مجسمہ وہی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، غلطی سے پاک ہیں، تو پھر ان کی اتباع کرنے میں آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی ہوگی، نہ برادری کی، نہ علماء کی، نہ حکمرانوں کی، نہ وڈیروں کی، نہ اپنے نفس کی، کسی کی پرواہ کیے بغیر پیغمبر کی اتباع کریں گے۔ بس پیغمبر نے فرما دیا، لوح پہ لکیر، غلط ہو نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔
ایمان ایمان، یہ ہے ایمان بالرسول۔ جہاں میں کچھ واضح کروں گا، اس امت کے بعد افراد نے دھوکہ کھایا اور آج تک دھوکے کی زد میں ہیں، مار کھا گئے۔ معاملہ وہی ہو گیا جو اہل کتاب کا ہو گیا، جبکہ ایمان بالرسول کا تقاضا یہ تھا اور ہے اور ہوگا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر لفظ دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، میرے پیغمبر کی زبان اس وقت تک نہیں ہلتی جب تک کہ آسمان سے وحی نہیں آتی۔ وہی پھر یقین کیسے کرنا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں، علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں، بلکہ آپ خود الحمدللہ جانتے ہیں، میں نے پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ صحیح بخاری کی حدیث کہ نبی علیہ السلام نے 3 نوجوانوں کو بھیجا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ، سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان تینوں کو بلایا، نوجوان ہیں، اور فرمایا انطلقوا حتی تاتوا روضۃ خاخ، تم تینوں یہاں سے چل پڑو، مکے کے راستے پر چلتے جاؤ چلتے جاؤ، حتیٰ کہ ایک وادی آئے گی، اس وادی کا نام ہے وادی خاخ، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ گے۔ جب تم وہاں پہنچو گے نا، فَإِنَّ بِهَا زَعِيرًا تَرْتَحِلُ وَمَعَهَا كِتَابٌ فَخُذُوهُ مِنْهَا، ایک عورت مدینے سے مکہ جا رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، تم میرے کہنے پر اگر ابھی چل پڑو گے نا تو روضہ خاخ مقام پر وہ تمہیں عورت مل جائے گی، تم نے اس عورت کو کچھ بھی نہیں کہنا، بس وہ خط لے کر آ جاؤ۔ یہ تینوں چل پڑے، حتیٰ کہ روضہ خاخ مقام پر پہنچ گئے تو وہاں دیکھتے ہیں ایک عورت ہے جو اپنے اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہے، اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے اور جا رہی ہے۔ ان تینوں نوجوانوں نے اس عورت کو روک لیا، روک گئی۔ انہوں نے کہا تیرے پاس ایک خط ہے، ہمیں تم سے کوئی اختلاف نہیں، کچھ بھی نہیں، بس ہم وہ خط لینے کے لیے ہیں، وہ خط آپ ہمیں دے دیں۔ اس عورت نے کہا ما معی کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ خط تیرے پاس ہے؟ اس نے کہا نہیں، تلاشی لے لو۔ ان تینوں صحابہ کرام نے اس عورت کی مکمل تلاشی لی، اونٹ کی تلاشی لی، ہودج کی تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ اس نے کہا میرے پاس خط نہیں۔ اب آئیے، ایمان بالرسول کس کو بولتے ہیں؟ ان تینوں نے اس عورت سے کیا کہا؟ اس نے کہا، انہوں نے کہا تیرے پاس خط ہے، دے دے۔ تلاشی کا تقاضا یہ تھا، عورت کے پاس خط نہیں ہے، عقل یہی کہتی تھی کہ خط نہیں ہے، مکمل تلاشی لے لی گئی، خط نہیں ملا، لیکن یہ کیوں کہتے ہیں کہ خط تیرے پاس ہے؟ اس لیے اگر ان کو کسی دنیا کے بادشاہ نے بھیجا ہوتا،
کسی دنیا کے بادشاہ نے بھیجا ہوتا تو یہ چلے جاتے اور کہہ دیتے آپ کو غلط اطلاع ملی ہے، آپ کو رپورٹ صحیح نہیں ملی، خط اس کے پاس نہیں تھا، لیکن بھیجا تھا کس نے؟ ناطق وحی نے، جن کی زبان سے سوائے اللہ کی وحی کے کچھ نکلتے نہیں۔ تلاشی میں نقص ہو سکتا ہے، ایمان بالرسول کا تقاضا یہ ہے اس کے پاس خط ہے، کیوں؟ خط کی اطلاع دینے والے محمد رسول اللہ ہیں۔ میرے پیغمبر کی سیرت پر ایسا اعتماد ہونا چاہیے، پہلی بات ایسا یقین ہونا چاہیے۔ ایک امت کی بہت بڑی ٹیم اس نقطے میں مار کھا گئی، جنہوں نے کتابیں کالی کر دیں گمراہی پھیلانے میں، یہ کہنے میں کہ پیغمبر کی حدیث قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے۔ کیا کہا؟ پیغمبر کی حدیث، پیغمبر کا فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ، حالانکہ نبی علیہ السلام کون ہیں؟ قرآن کریم کے شارح ہیں، حدیث قرآن کریم کی تشریح ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے، وضاحت ہے، اور اس وضاحت کا بھی حکم اللہ نے دی ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے، اس کی تشریح بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ لوگ مار کھا گئے، جنہوں نے کہا پیغمبر کی بات قرآن کے خلاف ہو سکتی ہے، لہذا انہوں نے عقیدہ بنایا، گمراہ عقیدہ۔ کیا کہا؟ کہ پیغمبر کی ہر وہ بات جو قرآن کے مطابق ہوگی لیں گے، پیغمبر کی وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوگی اس کو ہم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے۔ یہ کتنا گندا عقیدہ ہے بھائیو، یہ کتنا غلیظ عقیدہ ہے، آپ نے غور نہیں کیا۔ یہ کتنا گندا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی حدیث جو قرآن کے مطابق ہوگی لیں گے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہوگی نہیں لیں گے۔ آپ نے پیغمبر کو کیا مقام دیا؟ آپ نے پیغمبر کو مقام کیا دیا؟ میں پوچھتا ہوں، اگر ایک ہندو بات کہے، ایک سکھ بات کہے، ایک یہودی بات کہے اور وہ بات قرآن کے مطابق ہو، لے گو کہ نہیں لوگے؟ لوگے۔ اگر ایک ہندو کہے سود حرام ہے، آپ اس کی بات کو لوگے کہ نہیں اس لیے قرآن کے مطابق ہے؟ قرآن کے مطابق تو ہندو کی بات کو بھی لی، سکھ کی بات کو بھی آپ نے لی، تو پیغمبر میں اور ایک یہودی میں آپ نے کیا فرق کیا؟ فرق یہ ہے، سنو، یہودی، مجوسی، ہندو، سکھ، جس کی بھی بات قرآن کے مطابق ہوگی ہم لیں گے، مطابق نہیں ہے نہیں لیں گے، لیکن پیغمبر کی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن پیغمبر کی کوئی بھی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ عقیدہ کب بنے گا؟ جب آپ پیغمبر کو مجسمہ وحی سمجھیں گے، مجسمہ اسلام سمجھیں گے، مجسمہ شریعت سمجھیں گے، پھر یہ عقیدہ بنے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ کما حق ہو، پیغمبر کی اتباع کرو گے، پھر اللہ کی رحمتیں برسیں گی انشاءاللہ۔ اس کی برکات اللہ دنیا میں بھی ہوں گی، آخرت میں بھی ہوں گی۔
لیکن یقین ہو، یقین ہو، قربان جائیں، ام سلمہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ، میرے خامد ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ۔ خامد صحابی رسول ہے، خامد فوت ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک دعا مجھے آتی تھی کہ جب کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی چیز گم ہو جائے، اس کو یہ دعا پڑھنی چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی منہا خیرا منہا، کہ اے اللہ میری فلاں چیز گم ہو گئی، اے اللہ مجھے اجر بھی دے اور اس سے بہتر بھی عطا کر، جو میری چیز گم ہو گئی ہے نا اس سے بہتر مجھے دے دے۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں اپنے خامد کی وفات کے بعد جب یہ دعا پڑھنے لگی تو لفظ خیر کے اوپر میری زبان رک گئی، لفظ خیر کے اوپر میری زبان رک گئی۔ کیا مطلب یہ تھا جب میں یہ کہہ رہی تھی دعا میں کہ اے اللہ مجھے اس سے بہتر دے دے، تو بہتر سے مراد تو یہ کہ میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گئی ہے، اس سے بہتر خامد دے، تو لفظ خیر اس سے بہتر، اس پر میری زبان رک گئی۔ میں اپنے آپ سے کہنے لگی ابو سلمہ جیسا شخص مجھے کہاں ملے گا، اس سے بہتر کہاں ملے گا، اس سے بہتر مجھے کہاں ملے گا، زبان رک گئی۔ پھر میں نے اپنی زبان کو چلایا یہ سوچ کر کہ اس سے بہتر مجھے خامد ملے یا نہ ملے، لیکن میں یہ دعا پڑھوں گی اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر کی میں نے اتباع کرنی ہے، اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی۔ دل ہی دل میں رب کو پتہ ہے، کسی کو پتہ نہیں۔ ام سلمہ یہ دعا مانگ رہی، جس کا معنی یہ بنتا تھا اے اللہ ابو سلمہ فوت ہو گئی ہے، جس کا معنی یہ بنتا تھا اے اللہ تو چاہے تو مجھے اس سے بہتر خامد دے سکتا ہے۔ فرماتی ہیں جب میری عدت پوری ہو گئی 4 مہینے 10 دن، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن عدت گزر گئی، میرے دروازے پر دستک آئی، کون؟ فلاں۔ کیسے آنا ہوا؟ جی ہاں ایک ہستی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا ہے، وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں میں نے پوچھا کون ہے، کس کا پیغام آیا ہے، کون مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں؟ اس قاصد نے بتایا محمد الرسول اللہ۔ ام سلمہ کہا کرتی تھی ابو سلمہ کتنا ہی اچھے تھے، صحابی تھے، لیکن تھے تو امتی، پیغمبر کی اتباع کرتے ہوئے دعا کو نہیں چھوڑا، اللہ نے امتی کے بعد مجھے نبی عطا کر دیا، نبی کی بیوی بن گئی۔ اتباع کو سمجھو، اتباع کی برکات دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ صحیح بخاری کی مشہور حدیث جو آپ نے پڑھی ہے سنی ہے کہ نبی علیہ السلام نے صبح کی نماز پڑھائی اور آپ نے عمر بن خطاب کے بارے پوچھا وہ کہاں ہیں، رضی اللہ عنہ، حاضر ہوں۔ عمر رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ اچھا خواب دیکھنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور یہ سن لیجئے اللہ تعالیٰ کی پوری مخلوق میں صرف ایک ہستی ہیں جن کا خواب بھی حجت ہے، جن کا خواب بھی حجت ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ۔
پیغمبر کے علاوہ ہم کسی بھی خواب دیکھنے والے کے خواب کو دین نہیں سمجھتے، حجت نہیں سمجھتے سوائے محمد اور رسول اللہ کے۔ عمر، رات میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں نے جنت کی سیر کی، جنت کی میں سیر کرتا رہا، باغات بھی آتے رہے، نہریں بھی آتی رہیں، محلات بھی آتے رہے، میں دیکھتا رہا۔ اچانک میرے سامنے ایک محل آیا، ایک کوٹھی آئی، وہ کوٹھی اتنا اچھی تھی کہ میرے قدم وہیں رک گئے اور میرے دل میں خواہش پیدا ہو گئی کہ میں معلومات کروں، یہ خواب ہے محمد اور رسول اللہ کا۔ امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے۔ میرے دل میں خیال آیا کسی سے معلوم تو کروں یہ کوٹھی کس کی ہے۔ اہل علم نے یہ بات لکھی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کو کوٹھیوں کی غرض تھی، جی ہاں، یہ کوٹھی دنیا کی نہیں تھی، یہ جنت کی تھی۔ جنت کی کوٹھی ہر ایک کو چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر، میں اچانک کیا دیکھتا ہوں، ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس محل کے سامنے ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ اس خاتون سے میں نے پوچھا، لمن ھذا البیت، یہ محل کس کا ہے؟ سننا، آخر میں یہ جو نقطہ ہے نا اس کو کلیئر کروں گا انشاءاللہ۔ لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اس خاتون نے کہا، لرجل من قریش، زمین پر ایک قریشی ہے، اللہ نے یہ گھر اس کے لیے بنایا ہے۔ زمین پر ایک قریشی ہے، اس کے لیے اللہ نے گھر تیار کیا ہے۔ نبی علیہ السلام خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ بھی تو قریشی تھے نا، آپ خوش ہو گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے اس عورت سے پوچھا، انا من قریش لمن ھذا البیت، جس قبیلے کا تو نے نام لیا ہے میرا تعلق بھی اسی قبیلے سے، میں بھی قریشی ہوں، اب بتا یہ گھر کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کی پشت پر ایک نبی ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نبی کی امت میں ایک قریشی نوجوان ہے، اللہ نے یہ گھر اس کے لیے بنایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، انا محمد، جس نبی کا تو نے نام لیا وہ میرا نام ہے، اب تو بتا لمن ھذا البیت، یہ گھر کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، لعمر بن الخطاب، یہ گھر عمر بن الخطاب کا ہے۔ آگے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، عمر، میں نے جب تیرے گھر کو دیکھا باہر سے، اتنا اچھا لگا، اتنا خوبصورت تھا، میرا دل چاہتا تھا میں اندر جاؤں اور اندر جا کر دیکھوں اندر کتنا خوبصورت ہوگا۔ میں نے اندر جانے کا ارادہ کیا لیکن نہیں کیا، کیوں؟ ذکرت غیرتک یا عمر، اے عمر، میں اندر جاتا لیکن کیوں نہیں کیا؟ ذکرت غیرتک یا عمر، اے عمر، مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، تو ہر ایک کو اپنے گھر نہیں آنے دیتا، تیری اجازت کے بغیر میں تیرے گھر میں نہیں گیا۔ اب جملہ سنیے، جس جملے کے لیے میں نے طویل حدیث سنائی آپ کو۔ سیدنا عمر نے آگے سے کیا کہا؟ علیک اغارو وبک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی، آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کی صحبت میں بیٹھا، آپ کی تعلیمات کے مطابق میں نے عمل کیا، آپ کی اتباع کی وجہ سے مجھے یہ گھر ملا۔ یہ گھر کیوں ملا؟
آپ کی اتباع کی وجہ سے مجھے گھر ملا، آپ جاتے میں غیرت کرتا؟ پیغمبر کی اتباع کا دنیا کا فائدہ بتا دیا، آخرت کا فائدہ یہ ہے محلات کا مالک بنا۔ اور سن لیجئے، اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں، ٹائم پورا ہو رہا ہے، لہٰذا یہی کہوں گا میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں دنیا میں اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں، آخرت کی کامیابی مل جائے، قیامت کے دن پیغمبر کے جھنڈے تلے جمع ہونے کا موقع مل جائے، قیامت کے میدان میں پیغمبر کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے، اس کے لیے پیغمبر کی اتباع ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو پیغمبر کی اتباع صحیح فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت یہ بھی پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ بات ذہن نشین کر لو، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو، کسی علاقے والے کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے، اتفاق اللہ کی رحمت ہے، اور انتشار یہ شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا حملہ ہے۔ میرے بھائیوں، متحد ہو جاؤ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، دین پر، اسلام پر، شریعت پر، قرآن و حدیث پر متحد ہو جاؤ، اور اپنے آپس کے معمولی چھوٹے چھوٹے اختلافات کو چھوڑ دو، جس میں کسی کی ناموری ہوتی ہے، کسی میں کسی کا بڑا پن ہوتا ہے، کسی کا عہدہ ہوتا ہے، کسی کی شہرت ہوتی ہے، یہ دنیا کی ساری چیزیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے لیے مل جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہوتی ہے، جماعت پر ہوتی ہے۔ من شذ شذ فی النار، علیحدہ زندگی مت گزارو، مل جاؤ، مل جاؤ۔ اتفاق ایک اللہ کی عظیم نعمت، انتشار، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، یہ شیطان کا حملہ ہے۔ اس سے، اختلاف سے انسان کسی اور کا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے، کیونکہ اختلاف کی شکل میں دوسرے فریق کے لیے ایک آدمی کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے، یا تو وہ غیبت ہوگی یا بہتان ہوگا، بس۔ اختلاف کی شکل میں جب کسی فریق کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو وہ اس گفتگو میں فریق ثانی کے لیے جو جملے استعمال کرتا ہے، یا غیبت ہوتی ہے، غیبت ہوتی ہے، غیبت مطلب یہ کہ اگر حقیقت بھی ہوتی ہے تب بھی غیبت ہے۔ اس لیے دعوت کا کام رک جاتا ہے، جہاں اتفاق نہیں ہوتا دعوت کا کام رک جاتا ہے۔
تبلیغ کا کام رک جاتا ہے، عبادات کے معاملات پیچھے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اغیار کو حملے کا موقع ملتا ہے، باتیں کرنے کا موقع ملتا ہے، مل جاؤ، متحد ہو جاؤ، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے اور نیک کر دے، اے اللہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہیں ان کو دور کر دے، اے اللہ امت مسلمہ پہ رحم فرما، اے اللہ تو رحم فرما، اے اللہ تو ہم پہ رحم فرما، اے اللہ جو ہمارے دینی بھائی دینی بہنیں جو بھی اسلام پر فوت ہو گئے اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ہم سب کے شیخ کو غریق رحمت فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو منور فرما دے، جنت کا باغیچہ بنا دے، ان کے لگائے ہوئے پودوں کو تا قیامت ان کی صدقہ جاریہ بنا دے، اے اللہ ہم سب کو توحید نصیب فرما، شرک سے بچا، سنت نصیب فرما، بدعت سے بچا، اخلاص نصیب فرما، ریاکاری سے بچا، رزق حلال کی توفیق عطا فرما، حرام سے بچا، اے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اقول قولی ھذا وآخر الحمد للہ رب العالمین۔